السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام ڈاکٹر ذیشان احمد رضا ہے. میں اینڈرولوجسٹ اور اینڈویورولوجسٹ ہوں. مس کیریج کی سیریز کی لاسٹ ویڈیو کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں. حمل کا 20 ہفتے کے اندر اندر گر جانا، ضائع ہو جانا، اس کو مس کیریج کہتے ہیں. لیکن وہ خود بخود ہو جائے، اگر وہ میڈیکل سے، ڈاکٹر سے کرایا جائے یا کیا جائے یا دوائی دی جائے، اس کو ایبارشن کہتے ہیں. یہ میں پچھلی ویڈیوز میں بہت تفصیل سے ان دونوں کا فرق بتا چکا ہوں. یہاں میرا موضوع بار بار ہونے والی مس کیریجز میں مردانہ وجوہات کی نشاندہی کرنا، کہ کون کون سے وہ میل فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے عورتوں میں بار بار مس کیریج ہوتا ہے. اب اس موضوع کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مس کیریج تو خواتین میں ہو رہا ہے، لیکن ذمہ دار مرد ہیں. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جو مس کیریجز ہوتی تھیں، جس میں حمل خود بخود سے 20 ہفتے کے اندر اندر گر جاتا تھا، اس کو سوچتے تھے کہ بھئی یہ صرف اور صرف عورت ہی کی کسی بیماری کا نتیجہ ہے. لیٹسٹ ریسرچ سے یہ پتہ لگا کہ جس میں بھی بار بار حمل گرتا ہے، مس کیریجز ہوتی ہیں، اس میں 50% کنٹریبیوشن خاتون کا ہے اور 50% میلز کا ہے. کیونکہ سپرمز جو ہیں وہ سارے مردوں کی طرف سے جاتے ہیں. مردوں کے سپرمز میں اگر کچھ پرابلم ہو تو وہ پرابلم انیشیلی حمل تو کر دیتا ہے، لیکن اس حمل کو پورا چلا نہیں سکتا. تو یہ آج اس ویڈیو میں جو یہ بتانے کا مقصد ہے کہ کون کون سے ایسے مردانہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے سپرم کمزور ہوتے ہیں، جس میں کمزور سپرم بھی حمل کر دیتے ہیں، لیکن حمل پورے 9 منتھس تک یا بچے کی تکمیل تک یا اس کی ڈلیوری تک اس کا وہ جراثیم ساتھ نہیں دیتا. تو یہ ایک میں آپ کو پہلے بتایا کہ میں چونکہ اینڈرولوجسٹ ہوں، تو میں اس کو بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ یہ کیا ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو مردانہ وجوہات کی تفصیل اور اس کے فیکٹرز میں ضرور گنوا دوں گا. اس میں جو سب سے بڑی وجہ جس میں کو تصور کیا جاتا ہے مردوں کے اندر کہ یہ وجہ بنتی ہے بار بار حمل کے گرنے کی، اس میں جو سب سے پہلی ہے وہ وائرل انفیکشنز ہے. اس میں ایک ہوتا ہے، اس کو ہیومن پیپیلوما وائرس کہتے ہیں. یہ وائرسز عام طور پہ یورپ والی سائڈ پہ بہت زیادہ ہیں. بے شک ہمارے یہاں پہ بھی ہیں، لیکن وہاں پرسنٹیجز بہت زیادہ ہیں. اس وجہ سے سٹڈیز، تحقیق چونکہ یورپ میں ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے اس وائرل انفیکشن کو پہلے نمبر پہ رکھا ہوا. ہیومن پیپیلوما وائرس ایک وائرس ہے جو جلد میں بھی لگتا ہے، بہت ساری اور جگہ پہ بھی جاتا ہے. یہ اس پریگننسی کے عمل میں میل کی کمزوری کا باعث بھی بنتا ہے. یہ ہیومن پیپیلوما وائرس جو ہے، اس کا ٹریٹمنٹ بہت آسان نہیں ہوتا، اس کی تشخیص بہت آسان نہیں ہوتی. اس کی اسکریننگ بھی کوئی ریکمینڈڈ نہیں ہے. یہ وجہ ہے، لیکن یہ کچھ ایسی وجہ ہے جس کا علاج بہت 100% 100% ممکن نہیں. دوسری جو وجہ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خواتین کے اندر بھی جو پہلی وجہ بتائی تھی وہ یہ تھی کہ ان کے اندر کروموزوم، یعنی انڈا جب آتا ہے اور جراثیم آتا ہے تو انڈا اور جراثیم مل کے چھوٹا بچہ بنا دیتے ہیں، ایمبریو کہتے ہیں اس کو. تو ان دونوں کا، انڈے کا اور جراثیم کا، آدھے آدھے کروموزوم ملتے ہیں اور ایمبریو کے بچے کے جراثیم پورے ہو جاتے ہیں. اگر اس میں کروموزومل ابنارمیلٹی ہوئے گی، چاہے وہ عورتوں کی سائڈ سے ہو چاہے وہ مردوں کی سائڈ سے ہو، تو حمل ہو جانے کے باوجود حمل مکمل نہیں ہوگا. یعنی ایک صحت مند اور پورا بچہ کمپلیٹ پیدا نہیں ہوگا،
اور وہ درمیان میں بھی گر سکتا ہے جو کہ ابارشنز کا باعث بنتا ہے. پچھلی ویڈیو میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ جینیٹک ایب نارمیلٹی، کروموزومل ایب نارمیلٹی، یہ بنیادی طور پہ ایک یہ کہیں کہ اس باڈی جسم کے سافٹ ویئر کی طرح ہوتے ہیں. جس طرح ایک کمپیوٹر کا سافٹ ویئر ہے، اس طرح ہمارے سیلز کے بھی سافٹ ویئر ہیں. ہر چیز کو چلانے کے لیے معلومات ان کروموزوم اور ڈی این اے میں رکھی ہوئی ہے. اگر اس میں کوئی نارمیلٹی آئے گی تو وہ مطلوبہ وقت پہ وہ سٹیپ جو کہ بچے کو پہلے مہینے سے دوسرے تیسرے اور 9ویں تک لے کے جائے گا، اس کے اندر خلل آ جاتا ہے. اس خلل کی وجہ سے مس کیریجز ہوتے ہیں، گر جاتے ہیں. اس میں جو کامنسٹ ڈسکور کیا گیا ہے وہ ایک وائی کروموزوم مائکرو ڈیلیشن ہے. اب یہ تھوڑی ایک میڈیکل ٹرمینالوجی ہے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جراثیم کے جو کروموزومز ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں. سمپل ورڈز میں ایسا ہی. اچھا، اس میں پھر جو سب سے بڑی چیز ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جس کو ہم پک کر سکتے ہیں سستے ٹیسٹوں کی صورت میں، اس کو کہتے ہیں ڈی این اے فریگمنٹیشن. ڈی این اے فریگمنٹیشن ہوتا ہے کہ جس میں جراثیم کا ڈی این اے ٹوٹ جاتا ہے. وہ جراثیم کا ڈی این اے جو ٹوٹتا ہے تو اس کی جراثیم 2 کنڈیشنز ہوتی ہیں. پہلی کنڈیشن میں تو یہ ہوتا ہے کہ جراثیم کی تعداد بھی ٹھیک رہتی ہے، اس کی موٹیلٹی اور مورفولوجی بھی ٹھیک رہتی ہے، یعنی حرکت اور شکلیں بھی ٹھیک رہتی ہیں، اور کاؤنٹ بھی ٹھیک رہتا ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ حمل بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، حمل کی صلاحیت ہے لیکن بچہ مکمل کرنے کی صلاحیت اس ٹوٹے ہوئے ڈی این اے میں نہیں ہے. اس وجہ سے اس کو ٹوٹا ہوا ڈی این اے یعنی ڈی این اے فریگمنٹیشن کہتے ہیں. جب تک یہ مکمل طور پہ ٹھیک نہیں ہوگا، کمپلیٹ بیبی کا مکمل ہونا محال ہوتا ہے. تو اس ڈی این اور حیرت کی بات یہ ہے کہ سب سے بڑی وجہ ڈی این اے فریگمنٹیشن کی وہی گولیوں کا مرض ویریکوسیل ہے. وہ میں آپ کو اپنی ویڈیو اگلی میں بتاؤں گا کہ یہ کیسے ڈی این اے کو توڑتا ہے اور کیوں توڑتا ہے. سو ڈی این اے فریگمنٹیشن، کروموزومل ایبنارمیلٹی جراثیم کے اندر جو ہوتی ہے اس کی ایک وجہ ویریکوسیل بھی ہو سکتی ہے. سو اگلے پہ آئیں. اگلا ہے کہ لائف سٹائل. جس طرح خواتین کے لائف سٹائل میں تھا، مردوں میں اسموکنگ زیادہ ہے، مردوں میں ڈیفینیٹلی شراب نوشی کا پرابلم بھی کچھ لوگوں میں ہے. اور تیسری اہم چیز جو ہے یہ میٹابولک سنڈروم ہے. ٹھیک ہے. میٹابولک سنڈروم یہ ہوتا ہے کہ یہ بعض دفعہ شوگر، بلڈ پریشر، یورک ایسڈ اور ٹرائیگلیسرائڈ اور یہ جو لپڈ ایبنارمیلٹیز ہیں، ان ساروں کے کمبینیشن سے ایک ایسی صورتحال بنتی ہے کہ اس کی وجہ سے مردوں کے اندر جراثیم کی کمزوری پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مردانہ وجوہات پیدا ہو جاتی ہیں ایبارشن، مس کیریج کی. ٹھیک ہوگی بات. اس سے نیکسٹ جو لاسٹ ہے بس ناٹ دا لیسٹ، وہ یہ ہوتا ہے کہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جس طرح خواتین میں ہارمونز کی نارمیلٹی ہوتی ہے، میلز میں بھی ہارمونز کی نارمیلٹی ہوتی ہے. سپرم کی پروڈکشن کوالٹی وائز اتنی اچھی نہیں ہوتی. کوانٹٹی بے شک زیادہ ہو لیکن کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی. اس کے علاوہ کچھ جگر کی بیماریاں، دل کی بیماریاں اور گردوں کی بیماریاں، ان کو کرونک ڈیزیزز کہتے ہیں، یہ بھی جراثیم کو اور جراثیم کے ڈی این اے کو خراب کرتی ہیں اور کر سکتی ہیں. تو یہ بڑے بڑے فیکٹرز ہیں جو کہ مردانہ وجہ بنتے ہیں مس کیریج کا، ڈی این اے خراب کرنے کی وجہ سے، کروموزوم خراب کرنے کی وجہ سے، سپرم کا سٹرکچر خراب کرنے کی وجہ سے. سو کروموزوم ایبنارمیلٹی، ڈی این اے فریگمنٹیشن، ٹوٹا ہوا ڈی این اے ہو، ریڈیشنز لگی ہوں باڈی کو، لائف سٹائل اچھا نہ ہو، ہارمونل ایبنارمیلٹی ہو اور بڑی بڑی کرونک ڈیزیزز ہوں، یہ وجہ بن سکتی ہے اس کی. اب اس سے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ویریکوسیل کس طرح سے ڈی این اے فریگمنٹیشن کرتی ہے، کس طرح ڈی این اے کو متاثر کرتی ہے اور کس طرح پریگننسی ہونے سے روکتی ہے. آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. والسلام. آپ لوگوں کا بہت شکریہ.